اللہ کی رضا کے لیے اپنا کاروبار گھر وطن چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ انصار کون؟ مددگار۔ کون مددگار؟ جنہوں نے مدینے میں ان کے لیے چھاتی اور اپنے ہاتھوں کو کھول دیا، اپنی زمینوں کے راستے کھول دیے، ان کے لیے زمینوں کو ہموار کیا، اور آنے والے اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا کر آنے والوں کے لیے اپنے بازو صحابت کو کھولا اور ان کے لیے زمینوں کو ہموار کیا۔ ان کی مدد سمجھ گئے؟ دو طبقے۔ اب قرآن دونوں کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ حبیب وہ سارے کے سارے والذین، جہاں جمع کا صیغہ آ جائے یا اس میں موصول جمع آ جائے تو ایک ہی بزرگ مراد لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہر جگہ جمع کا واحد مراد تو یہ تو مجاز ہے۔ اگر ہر جگہ ہم خلاف نہیں اس کہ جناب عموم سے فرد واحد مراد لینا بطور تعظیم کہ ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن ہر جگہ میں یہ کیا جائے تو قرآن کی فصاحت کیسے ہے؟ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ سارے جمع کیسے ہیں؟ لیکن کہیں ایک مراد ان الذین آمنوا، وہ سارے ایمان لائے، لیکن کہیں ایک مراد وعملوا الصالحات، لیکن کہیں ایک مراد وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم کہتے ایک مراد، وَقَانُوا جمع پھر کہتے ایک مراد۔ تو میں نے کہا جب ہر جگہ جمع کا صیغہ یا لفظ وہ ایک ہی مراد ہوگا تو چھوٹے سے طالب علم کو جو ابتدائی کتاب بلاغت کی پڑھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خلافت بلاغت ہے، یہ تو بیان کلام کے خلاف ہے، اور یہ تو قرآن کے اوپر ہر جائے گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے، کبھی ایک بات امام رازی نے بڑی زبردست لکھی، وہ فرماتے ہیں کبھی کلام، جیسے یہ آیت ہے نا سورۃ النساء کی 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ ادھر علماء نے کہا شکر تو عمل ہے، ایمان عقیدہ ہے، چاہیے یہ کہ عقیدہ پہلے ہو، اللہ یہ کہے کہ ایمان لاؤ اور شکر کرو، لیکن خدا کہہ رہا شکر کرو ایمان لاؤ۔ ایک جواب اس کا یہ تھا بس یہ بیان کلام ہے، تو آگے سے جواب دیا نا، ایک حکیم دانا کے کلام میں یہ خلاف ترتیب کسی رموز کی طرف اشارہ ہے، یہ خواہ نہیں ہوا، اس سے کوئی نقطہ اور قرینہ آ رہا ہے تو سنیے قرآن کا کہنا ہے، بات کو سمجھتے ہیں دونوں جماعت صحابہ۔ فرمایا والذین آمنوا، بے شک وہ سب جو ایمان لائے، وجاہدوا فی وہاجروا، اور حبیب کے ساتھ ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک پھر آگے فرمایا ایک ہی آیت، والذین آووا ونصروا، اور وہ سارے جنہوں نے ان کے لیے ٹھکانہ مہیا کیا، زمینیں مہیا کی اور ان کی مدد کی۔ رب کہتا اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجر ہو یا انصار ہو، حبیب یہی حقیقی مومن ہے۔ خدا جس کو حقیقی مومن کہے، یوں بھی کلام ہو سکتا تھا اولئک هم المؤمنون جميعا، لیکن فرما اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے مومن ہیں، فرما حقا، حقیقت میں جیسا میں چاہتا ہوں ایمان وہ ان میں موجود ہے۔ بتا دیا کہ یہی حقیقی مومن، کیا مطلب؟ قیامت تک لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن ان کے ایمان کو جن پر چیک کیا جائے گا یہ مہاجر انصار ہے، یہ کسوٹی بن گئے۔ اگر ان کے ایمان پر شک کرتا ہے جن کا ایمان خود قیامت تک کے غوث خود افضال کے ایمان کا معیار بن گئے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حبیب یہ سارے مہاجر اور یہ سارے انصار یہ حقیقی مومن ہیں۔ کہنے لگے جناب معاویہ نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا۔ میں نے کہا آپ کی اماں نے بھی بہت کچھ کیا تھا، آپ کی خالائیں باتیں بتاتی ہیں، آپ کے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ابا نے بھی جوانی میں شادی سے پہلے بہت کچھ کیا ہوگا، آپ کے ابا کے دوست بتاتے ہیں اتنے چپ کرو اس پر بات نہیں ہوگی، ہو جاتا ہے بزرگوں سے سب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اتنا ذوق، اتنا ادب ماں کا، اتنا ادب باپ کا ہونا بھی چاہیے۔ میں نے کہا ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا،
توجہ ہے؟ تو ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. ان کی شرافت فرد واحد اور مخصص کر کے تو بیان نہیں ہوئی، لیکن جن کی عدالت اور شفافیت بیان ہوئی وہ جماعت صحابہ ہے. ان کے لیے مرے ہوئے خبیث رازیوں کی روایت لا کر ان کے ایمانوں پر حملہ کرتا ہے. یہی حقیقی مومن ہے. بات ختم ہو رہی ہے. نہیں، معاویہ نے یہ کر دیا رضی اللہ، ابو سفیان نے یہ کر دیا رضی اللہ، فلاں نے یہ کر دیا. ہمارے استاد کہتے تھے مناظرے میں، کہتے تھے یہ کاغذ پکڑ، جتنے دماغ میں تیرے کیڑے ہیں سب اس پر کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، وہ لکھ کر لے آیا. جس طرح آج کا میرے ہاتھ کے شیطان کو فیضی مدعون ہے، لکھ کر لے آیا اور قرآن نے لفظ میں کھاڑ کر پھینک دیا. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم ورزق کریم. جو بھی کیا انہوں نے ہم نے سب معاف اور بخش دیا. خدا نے بخش دیا تو تو اپنا منہ کیوں پیٹ رہا ہے؟ اگر تیرا منہ خدا کے لیے تو پیٹ رہا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ لہم مغفرت ان کے جملوں میں تیری ساری داستانیں اور تیری رامائن کو قرآن نے اٹھا کر پھینک دیا. فرمایا تقاضۂ بشری سے اگر کوئی انحطاط بھی ان سے ہوا، لہم مغفرت، سب کو ہم نے معاف کر دیا اور بخش دیا. یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے. جب خارجی کہنے لگا کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا، حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا، ہمارے استاد کہتے تھے جا لکھ کرا کن کن چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، کہ نبوت کا نہیں دیا گیا، قیامت کا نہیں دیا گیا، علوم خمسہ کا نہیں دیا گیا. کہے کہ نہیں، جب اپنے گنجے سے جا کر میں اس سے پوچھ، اس کے بعد بھی 10-12 اعتراض ہوں گے. لا کر سامنے رکھ دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو گکھڑ کے اس شخص نے لکھ عالم میں کہ یہ 40 فہرست ہے کہ نبی اس کو نہیں جانتے. وہ کہتے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھایا ہی وہی تھا نبی کو جو نبی جانتا نہیں تھا. وہ کہتے نبی یہ نہیں جانتے، اللہ فرماتا علمک، وہی تو سکھایا تھا. وہ نبی وہ نہیں جانتے، فرماتا وہی تو سکھایا تھا. وہ نبی وہ نہیں جانتے کہ وہی تو سکھایا تھا. جس طرح خلوص کے مقابلے پر قرآن کی آیت رسول اللہ کے علم کا دفاع کرتی ہے، اسی طرح رمز کے مقابلے پر سورہ انفال کی آیت کرتی ہے تو گنتا چلا جا اور قرآن کا لم لہو مغفرت، وہی تو بخش دیا. یہ کیا تھا اللہ کہتا وہی تو بخش دیا ہے، یہ کیا تھا اللہ کہتا وہی تو بخش دیا ہے. فرمایا کہ لہم مغفرت ورزق کریم، ہم نے سب ان کی خطاؤں کو بخش دیا، انحطاط کو بخش دیا اور سب کو معاف کر دیا. اور ان کے لیے رزق کریم ہے. رزق کریم کیا ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی شاہپور شاکر میں سردی کے موسم میں بیٹھ کر گھاٹا مارتا ہوا سمندر عظمت صحابہ کے نعرے لگا رہا ہے. یہی رزق کریم ہے، یہی رزق کریم ہے. اہل بیت کے نعرے لگا رہا ہے. یہی رزق کریم کی تعبیر ہے کہ زمانہ آئے گا اور گزر جائے گا، ان کا جھنڈا نیچے نہیں ہوگا، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. تمہاری تحریکیں بند ہو گئی، 2 سال سے زیادہ بھی تم سن نہیں چلے، کیونکہ یہ زمین ہے تم نے نہیں بنائی، یہ امام ربانی نے تیار کی، امام احمد رضا نے تیار کی. توجہ ہے، یہ سن کے ان اکابر میں چلا، یہ شیخ الاسلام ہاشم تھانوی کا فیضان ہے، یہ ان اکابر کا فیضان ہے. یہ زمینیں ایسی نہیں، یہ زمینیں تو وہ ہیں جن پر چلنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها. حضرت سیدنا شیخ الاسلام ہاشم گزرے ہوئے اگر 400 سال ہو جائے، امام ربانی کو 500 سال ہو جائے، احمد رضا فاضل بریلوی کو 150 سال ہو جائے، سندھ کے بڑے اکابر سب کو سلام، اپنے مزاروں میں جو ہے ان کو 1000 سال ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا. قرآن کہتا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے. چاہیے یہی کہ ہم اپنے دلوں کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑے رکھیں. اس وقت بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ظفر اللہ علیہ کی سندھی زبان میں اہل سنت کے مبارک بلند عقیدوں کو سنیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں. نجات کا راستہ یہی ہے، کان بند کر دیجئے، لکیر کے فقیر بن جائیے. مجھے ایک کہنے لگا میرا جی تو لکیر کا فقیر ہو گیا ہے. میں نے کہا وہی لکیر جو سیدھی سڑک کے شہر شفاعت میں گئے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اکابر کی گستاخی سے محفوظ رکھے.
اپنے محبوبوں کے سامنے دلیدہ دہنی کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری زندگیوں میں ادب کی توفیقات عطا فرمائے، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء صالحین کا ادب، علماء اہل سنت کا ادب۔ میں حضرت قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث محقق اہل سنت، آبو اہل سنت حضرت علامہ مفتی حق النبی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو ایسے فقید الوصال اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کئی مفتیان کرام تشریف لائے، بالخصوص اس بزرگوں کا نام نہ لینا یقیناً یہ شومی قسمت ہوگا، اور نام لینا یہ انتہائی سعادت مندی ہوگی۔ ہماری مراد پاکستان کی نہیں بلکہ اہل سنت کی سب سے بڑی قداور شخصیتوں میں شمار ہونے والی ہستی استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد ابراہیم قادری رضوی اطال اللہ بقاہ، آپ بھی تشریف لائے ہیں، مفتی شفیق صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، دیگر اکابر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے نظریے پر قائم ہوتا ہے۔ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، فرمایا جب تم فتنوں کے بارے میں آ جاؤ کہ ایک ملا کچھ بول رہا ہے، ایک پیر کچھ بول رہا ہے، تو پلٹ کر دیکھنا یہ گنبد والا کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب اعظم سے جوڑ کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔